فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ شعراء کا 30واں رکوع ہمارے زیر درس ہے۔ یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہے کہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، اور ان بہت سی یونیک صورتوں میں سے ایک ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ سورہ طٰہٰ ہم نے پڑھی تھی، وہ تقریباً نصف پارے پر مشتمل کل کی کل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر۔ اور ایک خاص مقام اس سورہ مبارکہ کا یہ بھی ہے کہ تعداد آیات کے اعتبار سے مکی صورتوں میں طویل ترین صورت ہے۔ 227 آیات ہیں، لیکن آیات کا حجم جو ہے اتنا مختصر ہے کہ کل نصف پارے میں 227 آیات مکمل ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ قرآن حکیم میں 6,500 کے قریب آیات میں سے 555 آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر، اور اگر صورتوں کی تقسیم اپنے پیش نظر رکھیں تو 114 صورتوں میں سے 36 صورتیں وہ ہیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے باقاعدہ ان کا نام لے کر لیا گیا۔ گویا کہ اگر آپ اس نسبت و تناسب سے دیکھیں گے تو تقریباً 30% صورتیں قرآن حکیم کی وہ ہیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں ایک آیہ مبارکہ بلکہ 2 آیات جو ہیں بہت ریپیٹڈلی ہمارے سامنے آتی ہیں، اور یہ قرآن حکیم کا وہ اسلوب ہے جو کسی شے کی اہمیت کو حد درجے ہم پر واضح کرتا ہے۔ جس کی بہت ہی سنہری مثال سورہ رحمان ہے، جس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یہ 2 آیات 8 مرتبہ ریپیٹ ہوئی، اور 8 ہی رسولوں کا ذکر ہے اس سورہ مبارکہ میں، اور گویا کہ ہر رسول کا ذکر جب اپنے اینڈ پر پہنچتا ہے تو قرآن حکیم کی یہ 2 آیات جو ہیں اس پر بہت بڑی دلیل ہیں کہ اس میں تمہارے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں۔ اے وہ قوم کہ جو اب وجود میں آ رہی ہو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کو معزول کر دیا گیا، اور اس سے پہلے بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء اور رسول گزرے ان میں سے بھی بہت سوں کا ذکر موجود، اور بنی اسرائیل سے پہلے کتنے ہی انبیاء اور رسول تھے کہ جن کا ذکر یہاں بطور نشان عبرت موجود ہے مکی صورتوں کے اندر۔ اب جو حصہ ہم پڑھ رہے تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خاصی تفصیل کے ساتھ، جن آیات سے آج ہمیں پڑھنا ہے، اگرچہ ان کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال چونکہ گفتگو کو آگے بڑھانا ہے تو ان آیات کا جسے آپ سیاق و سباق کہتے ہیں جب تک سامنے نہیں ہوگا ہماری گفتگو آگے نتیجہ خیز نہیں ہو سکے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے اللہ کے حکم سے، اور جا کر ایک مطالبہ تو یہ کیا کہ اس کائنات کا جو رب ہے اس کی اطاعت اختیار کرو، ہم اس کی طرف سے فرستادہ ہیں، رسول ہیں، اور رسول جو ہے اللہ کی طرف سے ایک حجت ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ زمین پر خود نزول نہیں فرماتا کہ میری اطاعت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں اور نبیوں کو بھیجتا ہے۔ لہذا اکثر و بیشتر قرآن حکیم میں جہاں ذکر ہے رسولوں کا تو فاتبعونی، کہ میرا اتباع کرو، گویا کہ میرا اتباع کرنا اس بات کی دلیل ہوگی کہ تم اللہ کی اطاعت کر رہے ہو۔ اور دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کو جو تم نے اپنے ظلم اور استبداد کے اندر جو پیس رکھا ہے ان کو میرے حوالے کرو، گویا کہ ان کو اپنے ظلم سے آزاد کرو۔ اس کے بعد بڑا خوبصورت مکالمہ ہے جو اس مقام پر، جسے آپ مکالمہ کہتے ہیں، کہ دو افراد ہیں، ایک طرف ایک کا جواب آیا، دوسری طرف اس کا جواب الجواب آیا، پھر تیسرے کا سوال آیا، پھر اس کا جواب آیا، پھر جواب الجواب آیا۔ تو کئی آیات وہ ہیں جو اس کا بھی میں ترجمہ کروں گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان آیات کی ابتدا ہوئی ہے لفظ قالا سے۔ اب ایک آیت میں جب قالا کہا گیا تو حضرت موسیٰ نے یہ کہا، اور اگلی آیت میں جب قالا کہا گیا تو فرعون نے یہ جواب دیا، تو یہ مکالمے کی شکل بنتی ہے۔ قال فرعون وما رب العالمین، دیکھیے اب اس مکالمے کا جو آغاز ہو رہا ہے، فرعون نے کہا کہ تم نے یہ جو کہا ہے مجھے کہ میں رب العالمین کی طرف سے فرستادہ ہوں، بھیجا گیا ہوں، تو رب العالمین ہے کون؟ کون سا رب العالمین؟ کہاں کا رب العالمین؟ کیسا رب العالمین؟ ربوبیت کا دعوے دار تو میں ہوں، اتھارٹی میرے پاس ہے۔ وما رب العالمین، کس رب العالمین کا ذکر کر رہے ہو؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ رب جو زمین و آسمان کا رب ہے، اس کائنات کی تخلیق اس نے کی ہے اور جو کچھ اس کے مابین ہے، ان کنتم موقنون، اگر تمہیں ذرا اپنے اندر جھانکو تو صحیح، کیا تم دعویٰ کر سکتے ہو اس زمین آسمان، یہ سورج چاند ستارے، یہ ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، کیا یہ تم کر رہے ہو؟ میرا رب تو وہ ہے۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، اب دیکھیں اس کے اوپر یہ شخص جو ہے کسی درجے میں سے سیخ پا ہوا ہے، اور جو بھی اس وقت اس کے وہ درباری موجود تھے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اس سے کلام فرما رہے تھے، تو اس نے ان کی طرف مخاطب ہو کر کہا، قال لمن حولہ، اپنے ارد گرد جو لوگ تھے ان سے مخاطب ہو کر کہا، الا تستمعون، یہ سن رہے ہو موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری اتھارٹی کو چیلنج کر رہا ہے یہ شخص، اور سب سے بڑا جرم اس کا کیا ہے کہ یہ اس قوم سے متعلق ہے کہ جو ہماری غلام قوم ہے، اور اس کی یہ جسارت کہ مجھے چیلنج کر رہا ہے، میری اتھارٹی کو چیلنج کر رہا ہے۔ گویا کہ بین السطور یہ بات بھی موجود ہے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو اس کا گلا دبوچ لے، اس کو یہیں قتل کر دے؟ الا تستمعون، سنتے ہو کیا کہہ رہا ہے یہ؟ کیوں سنتے نہیں؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی اسی گفتگو کو جاری رکھا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، قال ربکم ورب آبائکم الاولون، میرا رب تو وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے، تمہیں بھی اس نے پیدا کیا ہے۔ یہ جو اختیار جو آج تمہارے پاس اتھارٹی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، میرے رب کی دی ہوئی ہے۔ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلُونَ، اور اولین اور تمہارے پہلے جو ہو گزرے ہیں تمہارے آباء و اجداد، ان کا بھی خالق وہ تھا، ان کا بھی رب وہ تھا۔ اب کوئی شخص اس بات کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا نا کہ اپنے آباء و اجداد کو بھی میں نے پیدا کیا، ظاہر ہے وہ تو خود ان کی وجہ سے تخلیق میں آیا۔ تو ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ دادا جو ہے ان کا بھی رب ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، اس پر پھر فرعون نے کہا، پہلے تو وہ جملہ کہہ چکا، لا تستمعون، سن رہے ہو بات کیا کہہ رہا ہے؟ اب اس نے کہا کہ تمہارا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، انہی حواریوں کی طرف مخاطب ہو کر کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، جو پیغام لانے والا اپنے آپ کو بتا رہا ہے، یہ تو مجنون ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس کے دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، یہ کیسی بہکی باتیں کر رہا ہے، میری اتھارٹی کو وہ چیلنج کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے وہ رب کے جو تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے، جبکہ میں دعوے دار ہوں، انا ربکم الاعلی۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خطاب جاری ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا وہ رب کے جو مشرق اور مغرب کا ہے، یہاں مراد کیا ہے؟ یہ سورج جو مشرق سے طلوع ہوتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، وہ تو اس نے پیدا کیا ہے، اس نظام کو اس نے قائم فرمایا۔ وما بینہما، اور جو کچھ اس کائنات میں ہے، یہ ہواؤں کا چلنا ہے، بارش کا برسنا ہے، زمین کے اندر ایک قوت نمو اس نے رکھی ہے،
وہ تمہارے لیے ہر نوع کی سبزیاں بھی ہیں جس میں پھل بھی ہیں، میوے بھی ہیں، ہر نوع کے اجناس اور غلہ تمہارے لیے پیدا کر رہا ہے۔ وہ رب ہے اصل میں جس کا فرستادہ میں ہوں اور تمہاری طرف بھیجا گیا، اور اس رب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ رب جو مشرق اور مغرب کا رب ہے اور جو کچھ اس کے مابین ہے، ان کنتم تعقلون، ذرا عقل سے کام تو لو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین۔ اب یہاں آ کر وہ بالکل جسے آپ کہتے ہیں بے دست و پا ہو گیا، جسے ہمارے ہاں معاورتاً کہا جاتا ہے نا کہ اب وہ بغلیں جھانک لے گا، اب اس بات کا کیا جواب دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خطاب تو جاری ہے۔ اب اس نے کہا کہ اگر میرے علاوہ تم نے کسی اور کو معبود قرار دیا، لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، تو میں تو تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ اگرچہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں تمہاری جان لے لوں گا، لیکن شاید ممکن ہے کہ اس نے بھی کوئی فیل کر لیا کہ پورے مجمع کو سانپ سونگھ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو خطاب جاری ہے اور اپنے رب کا جو تعارف کروا رہے ہیں، اب تک تو اس نے جسے آپ کہیے نا کہ گمراہی کے پردے ڈال رکھے تھے اپنے حواریوں کے اوپر اور اپنے جو بھی اس کے درباری ہیں، اور انہیں یقین دلا رکھا تھا کہ اتھارٹی میرے پاس ہے اور جو چاہوں میں کروں، میں کسی خدائی اور الہی احکامات کا پابند نہیں ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سے وہ لوگ مردوب ہوئے بھی ہیں، لہٰذا اس شخص نے لأجعلنک من المسجونین، میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا، پس زندہ پہنچا دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، اور اس پر کہا کہ اگر میں تمہارے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں تمہارے سامنے کوئی ایسی شے پیش کر دوں، شیء مبین، جو بڑی واضح ہو۔ یہاں اصل میں وہ دو معجزے مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا۔ قال فأت بہ ان کنت من الصادقین، تو فرعون نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے۔ ابھی تک تو اس نے اس عصا کو صرف ایک لٹھیا کی، جسے آپ کہیے کہ ایک سٹک ہی سمجھا نا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے ایک عصا موجود ہے، وہ ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے، باقی ہے کہ اس سے آگے تو اسے معلوم نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی شے تم پیش کرنا چاہتے ہو تو پیش کرو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا اور وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے اپنے گریبان میں ڈال کر کھینچا، نزع کھینچنا، اور وہ ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے بہت ہی چمکدار سفید ہاتھ۔ اب یہ دو معجزات ہیں جن کا اکثر و بیشتر ان تمام صورتوں میں ذکر موجود ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال و واقعات ہیں، اور یہاں تک کا حصہ چونکہ ہم پڑھ چکے تھے، میں نے صرف اس کا ترجمہ کر دیا تاکہ یہ کہ آگے ہماری گفتگو جاری رہ سکے۔ ثعبان کے لفظ پھر نوٹ کر لیجئے، ثعبان اصل میں بہت بڑے اژدہے کے لیے آتا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا قرآن حکیم میں حیہ کا لفظ بھی آیا۔ حیہ کہتے ہیں کسی بھی سانپ کو، خواہ وہ چھوٹا سا سانپ ہے، بڑا سانپ ہے، اور جان کہتے ہیں اس سانپ کو جو بہت پھرتیلا ہو، جو بہت تیزی سے حرکت کر رہا ہو، جس طرح آپ نے بھی، اب تو یہ چیزیں چونکہ ہمارے ہاں وہ نیشنل جیوگرافکس جو ہے اس کے اندر عام طور پر لوگوں کو نظر آ جاتی ہیں کہ اس قدر وہ جس الرٹ ہوتا ہے کہ ذرا سی سرسراہٹ ہو تو فوراً اپنے آپ کو جو ہے وہ چینج کر لیتا ہے، اپنے پوسچر کو چینج کر لیتا ہے، اس کو جان کہتے ہیں۔ اور ثعبان بہت بڑا، اگرچہ اس کی موومنٹ بڑی سلو ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اس کا والیوم بہت ہوتا ہے، پورے بارے سنگے کو اور بڑے بڑے دریائی گھوڑے کو وہ نگل جاتا ہے۔ تو قرآن حکیم میں کہیں اس عصا کا جو سانپ کی شکل میں تبدیل ہو جانا، کہیں اس کے لیے لفظ حیہ آیا ہے جس کے لیے سانپ کا لفظ ہے، اور جان آیا ہے جو بہت ہی پھرتیلا سانپ، اور ثعبان کا لفظ یہاں آ گیا کہ جس میں ایک بہت بڑے اژدہے کا ذکر کیا گیا۔ لہذا اس کے درمیان جو تعویل کی گئی ہے، جو مطابقت قائم کی گئی ہے، وہ یہی ہے کہ یہ اگرچہ تھا تو دیکھنے میں بہت بڑا اژدہا، 70 ہاتھ لمبا، بعض روایات میں، اسرائیلی روایات میں اس کا جو حجم آتا ہے، لیکن یہ کہ اژدہا جو عام طور پر ہوتا ہے بہت سلو موونگ، اس کے برعکس یہ انتہائی تیز تھا، انتہائی پھرتیلا تھا۔ تو ثعبان کا لفظ گویا کہ اس طرح اس کا اطلاق جو ہے وہ حیہ پر بھی ہو گیا اور اسی طرح لفظ جان پر بھی ہو گیا۔ قال للملأ حولہ ان ھذا لساحر علیم، اس پر فرعون نے حولہ، دیکھیے ما حولہ عام طور پر ماحول کا لفظ ہماری اردو زبان میں مستعمل ہے، تو جو لوگ اس کے ارد گرد موجود تھے، وہ دربار لگا ہوا تھا اور جو درباری موجود تھے ان سے مخاطب ہو کر کہا ان ھذا لساحر علیم، یہ موسیٰ تو کوئی بہت بڑا جادوگر لگتا ہے۔ اب تک تو جو ہم نے مشاہدے دیکھے تھے، کچھ لوگوں کی شعبدہ بازیاں دیکھی تھی، تو اس میں اتنا بڑا اژدہا جو ہے وہ تو آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ معلوم ہوتا ہے بہت ہی علم والا اور بہت ہی جو ہے جسے آپ لساحر علیم، بڑا علم والا جادوگر ہے۔
یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، اور یہ چاہتا ہے کہ اپنے اس سحر کی بنیاد پر، اس جادو کے زور سے تمہیں تمہاری اس سرزمین سے بے دخل کر دے۔ فماذا تأمرون، اب ذرا تم مجھے بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، ہمیں کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ یہ فتنہ جو اب ایک سر پکڑ رہا ہے، اور بہرحال یہ بنی اسرائیل کے افراد میں سے ایک شخص ہے، لہذا بنی اسرائیل کی جو عددی قوت اس وقت موجود تھی، اس لیے کہ اگلی آیات میں ہم پڑھ لیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے ہیں بنی اسرائیل کو لے کر تو تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد تعداد تھی بنی اسرائیل میں، مرد و زن کی۔ تو اتنی بڑی تعداد کو گویا کہ یہ لیڈ کر رہا ہے یہ شخص۔ عام طور پر ہوتا ہے نا، جو بڑے بڑے جسے آپ کہیے جاگیردار ہیں، انہیں بھی بعض اوقات اپنے مزاروں سے اور انڈسٹریز کے جو مالک ہوتے ہیں انہیں اپنے لیبر سے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں ہمارا پیٹ نہ پھاڑ دیں۔ تو اس قسم کی سائیکی اس وقت بھی موجود تھی، لہذا فرعون جسے آپ کہیے بالکل گھٹنے ٹیک کر اپنے درباریوں سے مشورہ کر رہا ہے کہ تمہاری کیا رائے ہے، کیا معاملہ کیا جائے موسیٰ کے ساتھ، اور یہ جو ایک بہت بڑا فتنہ جو اب سر اٹھانے لگا ہے، اس کو ہم کس طرح اس کی سرکوبی کریں۔ فماذا تأمرون قالوا ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، اس پر درباریوں نے یہ کہا کہ اس کو، موسیٰ کو بھی اور اس کے بھائی حضرت ہارون بھی چونکہ ساتھ موجود تھے، ان دونوں کے معاملے میں زیادہ جلدی نہ کرو، ان کو بلکہ تھوڑی سی مہلت دو، ان کو ٹائم دو۔ ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، ہاں اس دوران میں جتنے بھی ہمارے ہاں مختلف قریے ہیں، مختلف بستیاں ہیں، اس میں اپنے نقارے بجانے والے دوڑا دو کہ تمام جادوگروں کو اکٹھا کر لیں۔ یاتوک بکل سحار علیم، کہ وہ آ جائیں پھر تمہارے پاس یہاں کی اس بستیوں کے رہنے والے بہت ہی پہنچے ہوئے جادوگروں کو لے کر، بڑا علم رکھنے والے جادوگر۔ ادھر ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام فرد واحد، اور ادھر پوری سلطنت میں، پوری مملکت میں ڈھنڈورا پیٹ دیا گیا کہ جہاں جہاں بھی کوئی جادوگر ہے اس کو لے آؤ، اور بہت بڑا مجمع اکٹھا کر لیا گیا کہ اب اس کا تمام کا مقابلہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرائیں گے۔ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ معلوم، اور اس کے بعد اکٹھے کر دیے گئے تمام جادوگر، گویا کہ وہ پلاننگ بھی ہو گئی، بتا بھی دیا گیا فلاں وقت ہے، بلکہ سورہ طٰہٰ میں تو ہم نے پڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی انتخاب کیا تھا ایک ایسے دن کا جو ان کے ہاں بہت بڑے جشن اور تہوار کا دن تھا، جس میں تمام لوگ بڑے بڑے میدانوں میں اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، اور اس میں مختلف قسم کی شعبدہ بازیاں بھی ہوتی تھیں، جس طرح ہمارے ہاں جو ہے وہ میلے لگا کرتے ہیں اور اس طرح کی جو ہے مختلف فنکشنز ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کا کوئی معاملہ تھا کہ بہت بڑا ان کا کوئی جشن آ رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ جشن والا دن اور وہ جو سب سے بڑا میدان ہے، وہاں تمام لوگوں کو، جادوگروں کو جمع کر لیا جائے، تاکہ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، اس لیے کہ بہرحال جسے اپنے حق پر ہونے کا یقین ہوتا ہے وہ چاہتا ہے پھر سب کو معلوم ہو کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس میں قطعاً جو ہے جسے آپ کہیے ایسا نہیں کیا کہ ڈیفنس پر آ گئے ہوں، بلکہ وہ دن مقرر کروایا جو ان کے ہاں تہوار کا اور جشن کا دن تھا، اور وہ مقام کے جو بہت بڑی جگہ تھی کہ جہاں لوگ جمع ہو جا سکیں۔ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ معلوم، اور ایک خاص مقررہ دن کے لیے جو ہے ایک وعدہ کر لیا گیا، لوگوں کو جو ہے اس کا بتا دیا گیا کہ فلاں وقت وہاں جمع ہو جائیں، سب لوگ جمع ہو گئے۔ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ، اور اس کے بعد لوگوں سے کہہ دیا گیا، اب گویا کہ تم میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ مصر جو ہے وہ بہرحال بہت بڑی مملکت تھی، آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایجپٹ بہت بڑی جگہ ہے، لیکن قاہرہ اس کا ایک دارالخلافہ شہر ہے۔ اسی طرح جس شہر کے اندر یہ فرعون موجود تھا وہ تو دارالخلافہ تھا، لیکن مصر کی اپنی سلطنت بہت بڑی تھی، اور وہ جس طرح ہر کارے مختلف بستیاں ہوتی ہیں، مختلف جو ہے اس میں قبائل ہوتے ہیں، مختلف شہر ہوتے ہیں، مدائن کا لفظ آ گیا، مدائن اصل میں مدینہ کی جمع، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، مدائن بہت سے شہر، تو پوری سلطنت میں ڈھنڈورا پیٹ کر لوگوں کو جمع کر دیا گیا، اور لوگوں کو پابند کیا گیا کہ تم تمام لوگ اکٹھے ہو، جتنے لوگ آ سکتے ہو آؤ، اور آ کر اس مقابلے کو دیکھو کہ بنی اسرائیل کی قوم کا ایک فرد جو اب میرا، جسے آپ کہیے کہ میری خدائی کو اور میری اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اب اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور اس پر فرعون نے یہ بھی کہا کہ شاید کہ ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کر لیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو فرعون نے اپنی زبان سے نکالی، حالانکہ عام حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا، ان کے فرعون کے دربار میں آنا اور اس طرح اپنے معجزات کا جو اللہ کے حکم سے اس کا ظہور کرانا، اس سے پہلے بھی تو جادوگر موجود تھے، لیکن کبھی فرعون کو ان جادوگروں سے کسی قسم کا کوئی خطرہ جو ہے وہ کوئی خوف اور اندیشہ لاحق نہیں ہوا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وہ پہچان چکا تھا
کہ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ جو ہے وہ صرف ایک جادوگر نہیں ہے بلکہ ان کے پاس کوئی اور قوت بھی ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت اور اپنی پہچان جو ہر انسان کے اندر رکھی ہوتی ہے۔ خواہ کوئی شخص اپنی زبان سے خدائی کا دعوے دار کرے لیکن اسے معلوم ہے کہ من آنم کے من دانم، میرا اختیار ہے کتنا، میں تو اگر بیمار ہو جاؤں تو اپنا علاج خود نہیں کر سکتا، میں دوسروں کا مستحق ہوتا ہوں، دوسروں کا جو ہے دوسروں کو بھی ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہوں۔ تو انسان کو تو معلوم ہوتا ہے نا کہ خواہ وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہو۔ یہی معاملہ فرعون کا بھی تھا کہ اس نے بالکل جسے آپ کہیے آخری پاتال میں پہنچ کر یہ کہا لوگوں کے اندر جو ہے اپنی اس بات کو معتبر بنانے کے لیے کہ اگر یہ جادوگر جیت گئے، ان کانوا ہم الغالبین، اگر یہ غالب آ گئے جادوگر موسیٰ کے مقابلے میں تو ہم ان کی ہی اتباع کر لیں گے، گویا کہ پھر میں اپنی اتھارٹی سے دستبردار ہو کر ان کو اپنا پیشوا مان لوں گا۔ اب یہ بالکل آخری بات ہو سکتی ہے، وہ شخص جس کے ذہن کے اندر خدائی کا خناس موجود ہو، اتھارٹی اس درجے کی ہو اور وہ اس درجے نیچے اتر آئے۔ اور یہ ہوا کرتا ہے عام طور پر، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ میری کرسی جو ہے بڑی مضبوط ہے، اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا، لیکن بعض اوقات ایسے لمحات آتے ہیں کہ ان کے پیروں کے نیچے سے بھی کرسی نہیں بلکہ زمین بھی کھسک جاتی ہے، اور انہیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب میری اتھارٹی ختم ہو گئی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ لیبیا کے جو صدر قذافی صاحب تھے ان کی کیا اتھارٹی تھی، اسی طرح حسنی مبارک مصر کا، اس کی اتھارٹی کا کیا کسی فرعون سے کم تو نہیں تھا۔ جمال عبد الناصر نے تو اپنی زبان سے یہ کہا تھا نحن ابناء الفراعنہ، ہم تو فرعونوں کی اولاد میں سے ہیں۔ گویا کہ فرعونیت جو ہے جسے آپ کہیے کہ گردن کے اندر وہ ایک سریا، وہ تو اس قوم کے اندر موجود ہے اور اس کے مظاہر آج بھی ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ لیکن جب تک کوئی شخص اپنے اقتدار کی کرسی پر جب براجمان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری یہ کرسی بڑی مضبوط ہے، اسے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ لیکن فرعون کا معاملہ بھی کیا ہوا کہ اس کے ساتھ پھر جو سلوک ہوا ہے اور جس طرح اس کی جو ہے اس کو غرق کر دیا گیا پورے اس کے لاؤ لشکر سمیت، اور اس کی سمندر نے بھی پھر اس کی لاش کو باہر اگل دیا، وہ آج بھی موجود ہے، وہ ریمسس کہ جس کو غرق کر کے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا تھا، قاہرہ کے عجائب گھر کے اندر اس کی لاش آج بھی موجود ہے، جا کر دیکھ لیجیے۔ تو لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، اگر یہ جادوگر غالب آ گئے تو ہم تو انہی کی پیروی کر لیں گے، انہیں اپنا پیشوا مان لیں گے۔ فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین۔ دیکھیے ایک طرف فرعون وہ بات کہہ چکا ہے لیکن اس کے باوجود جادوگروں کو یقین نہیں آ رہا۔ ظاہر ہے کہ جادوگروں کو اپنا پیشوا اور امام مان لینا، اس کا بارے میں تو کبھی جادوگروں نے سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے اتنی ایشورنس ضرور چاہیے کہ انہوں نے یہ کہا تھا فرعون سے ان لنا لاجرا، کیا ہمارے لیے کوئی انعام اور کوئی اجر اور ہمیں کوئی ریوارڈ اور کوئی بہت بڑا تمغہ جو ہے ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا ان کنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے۔ گویا کہ ہمارا بھی کوئی خیال رکھنا، اگر ہمیں غلبہ مل جائے تو ہمیں جو ہے پھر گویا کہ اپنے مقربین میں شامل کر لینا، جیسا کہ اگلی آیت میں آ جائے گا، یا یہ کہ ہمیں کوئی ایسے ایوارڈ دے دینا اور ہمیں ایسی ایسی بڑی بڑی جاگیرداریں دے دینا، جاگیریں دے دینا کہ جس سے پھر ہمیں معلوم ہو کہ جی ہاں ہمارا جو ہے وہ پوری طرح اکرام ہوا ہے، ہماری عزت افزائی ہوئی ہے۔ قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، اس پر فرعون نے کہا کیوں نہیں، لازماً ایسا ہی ہوگا، بلکہ ہم تو تمہیں اپنے انتہائی مقرب لوگوں میں شامل کر فرما لیں گے۔ اس لیے کہ درباریوں کے اندر بھی مختلف گریڈز ہوتے ہیں نا، وہ لوگ جو سب سے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، جس طرح آپ کو بھی معلوم ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بھی گریڈیشنز ہوتی ہے، اگلی سیٹوں پہ کون بیٹھیں گے، پچھلی میں کون بیٹھیں گے، اس کے بعد کون بیٹھیں گے۔ یہی معاملہ ان لوگوں کا بھی تھا کہ ان کا جب دربار لگتا تھا تو جو بالکل ان کے مقرب ہوتے تھے، جنہیں مصاحب کہا جاتا ہے، وہ دائیں بائیں بیٹھنے والے، بالکل قریب میں بیٹھنے والے، جن سے فوری طور پر کوئی رائے بھی طلب کی جا سکے، تو اس پر فرعون نے یہ کہا کہ ہاں ہم تو تمہیں اپنے بڑے مقرب لوگوں میں، جو مقرب قریب سے، جو ہمارے بالکل قریب ہی براجمان ہوں گے، ہمارے ساتھ ہمارے مسند پہ بیٹھیں گے، ان میں شامل کر لیں گے۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے، ان جادوگروں سے کہا کہ اب ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو، یا یہ کہ جو کھیل کھیلنا چاہتے ہو کھیلو، جو کوئی شعبدہ بازی دکھانا چاہتے ہو، میرے خلاف جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، تو ان لوگوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں، حبال حبل کی جمع ہے، حبل رسی کو کہتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، حبال اس کی جمع ہے۔ وَعِصِيَّهُمْ، اور ان کے پاس جو بھی عصا کی جمع عصی ہے، کہ جو ان کے پاس لاٹھیاں تھیں، کسی کے پاس کوئی بڑی لاٹھی ہوگی، کوئی چھوٹی لاٹھی ہوگی،
جو چیزیں ان کے پاس تھیں انہوں نے فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وہ زمین میں ڈال دیے، وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، اور انہوں نے فرعون کا نعرہ لگایا، فرعون کی جے، ہم ہی لازماً غالب ہو کر رہیں گے۔ گویا کہ ان کی طرف سے معاملہ ہو گیا کہ انہوں نے پہل کی اور انہوں نے اپنی جو لاٹھیاں ہیں، اپنی جو بھی ان کے پاس رسیاں تھیں، اس لیے کہ یہ بات ان تک پہنچ چکی تھی کہ موسیٰ کے پاس ایک عصا موجود ہے اور وہ عصا جب زمین پر ڈالتا ہے تو وہ اژدہے کا شکل بن جاتا ہے، لہٰذا اس کے مقابلے میں انہوں نے بھی جو جادو پیش کیا تو وہ اسی کا توڑ تھا نا۔ اب ان کے جسے آپ ذوم خیش کہتے ہیں، شاید ممکن ہے ان کے ذہن میں یہ ہو جب سینکڑوں ہزاروں رسیاں اور لاٹھیاں مل جائیں گی تو شاید وہ اژدہا جو ہے وہ بھی وہاں سے دم دبا کے بھاگ جائے، لیکن یہ کہ معاملہ تو یہاں بالکل برعکس ہو گیا۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے ایک شخص ہے، خواہ وہ بھولو پہلوان ہے، کتنی ہی طاقت ہے، لیکن مقابلے میں اگر 50 افراد اس کے اوپر ٹوٹ پڑے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی شاید ممکن ہے ان کے ذہن کے اندر خناس موجود ہوگا کہ ہماری جو ہے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں وہ چھوٹے چھوٹے سانپ جو بنیں گے تو اس کو دیکھ کر شاید ممکن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اژدہا ہے وہاں سے راہ فرار اختیار کر لے اور اس طرح حضرت موسیٰ کو شکست ہو جائے۔ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقِفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اپنا عصا جو زمین پر ڈالا تو وہ نگل گیا ان تمام افک کو، افک کہتے ہیں جو شے حقیقتاً موجود نہ ہو، نظر آ رہی ہو۔ دیکھیں جادوگری جسے آپ شعبدہ بازی کہتے ہیں وہ اصلاً ہے کیا؟ وہ حقیقت میں کوئی شے نہیں ہوتی بلکہ وہ نظر بندی ہوتی ہے کہ جو شخص بھی اس کو دیکھ رہا ہے اس کو نظر اس طرح آ رہا ہے، ورنہ حقیقتاً اگر ایسی بات ہو تو یہ لوگ جو ہیں کوئی جسے آپ کہیے کہ بعد میں کشکول لے کر لوگوں سے مانگتے تو نہ پھرے، وہ تو اپنے جادو کی بنیاد کے اوپر بہت امیر اور کبیر انسان بن جائیں۔ وہ تمام چیزیں نظر کا دھوکہ ہوتی ہیں، تو افک اصل میں دھوکے کو کہتے ہیں۔ یہاں جو فرمایا گیا فَإِذَا هِيَ تَلْقِفُ مَا يَأْفِكُونَ، جو انہوں نے ایک نظر بندی کی تھی، جو ایک دھوکہ انہوں نے لگا دیا تھا جس کی بنیاد پر لوگوں کو وہ سانپ نظر آ رہے تھے، ان کی رسیاں بھی اور ان کی جو لاٹھیاں ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ثعبان تھا، جو اژدہا تھا، ان تمام کو نگل گیا۔ گویا کہ وہ لوگوں کی نظر بندی جو ہے ختم ہو گئی اور وہاں میدان میں سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے کے اب کوئی شے موجود نہیں تھی۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، دیکھیں یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں سورہ طٰہٰ کے اندر ذکر آیا ہے تو وہاں خاص طور پر ذکر کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی طبع بشری کی بنیاد پر ایک خوف پیدا ہوا تھا، اس لیے کہ الفاظ کیا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس میدان کے اندر بیسیوں سینکڑوں نہیں ہزاروں سانپ جو ہیں ان کی رسیوں کی شکل میں اب تبدیل ہو کر، اور ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں پر بھی اثر ہوا، اس سے گویا کہ یہ نتیجہ بھی نکلا کہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام محفوظ رہے ہوں، بلکہ انہوں نے خود بھی محسوس کیا کہ وہ میدان جو ہے بالکل پٹ گیا ہے چھوٹے چھوٹے سانپوں کی وجہ سے اور اس کے جو ہے ان کی بھی اس کی وجہ سے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، تو الفاظ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی خوف پیدا ہوا، لیکن پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں رہنمائی کی گئی اور انہیں تسلی دی گئی کہ اپنا یہ عصا میدان پر ڈالو، یہ تمام چیزیں صاف ہو جائیں گی، جس کا ذکر یہاں کیا گیا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، کہ جو انہوں نے ایک وہ ڈھونگ رچایا تھا وہ تمام کا تمام غائب ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا سب نکل گیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اب دیکھیں رد عمل ان جادوگروں کا دیکھیں، اس لیے کہ جادوگر اپنی جو بھی لیمیٹیشنز تھی ان کو جانتے تھے، خواہ وہ کتنا ہی علم والا اور کتنا ہی اونچے درجے کا جادوگر کیوں نہ ہو، اسے معلوم ہے کہ ہمارے جادوگر کی لمٹ ہے کیا، ہماری جادوگری کی جو ہم دکھا رہے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ تھا وہ یہ جادوگر خوب اچھی طرح جان اور پہچان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، کوئی اور شے ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ بے ساختہ، ایک ہوتا ہے کوئی انسان جو ہے کوئی سوچنے کے لیے کچھ وقت لے، کوئی مہلت لے اور اس کے بعد کسی نتیجے تک پہنچے، لیکن یہ الفاظ نوٹ کریے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جتنے بھی جادوگر تھے وہ بے ساختہ سجدے میں گر پڑے، گویا کہ ایک غیبی کوئی قوت تھی کہ جس نے انہیں مجبور کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ سجدے میں گر پڑے۔ حضرت موسیٰ کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کو سجدہ کیا، لیکن گویا کہ معترف ہو گئے اس حقیقت کے کہ ہم نے جو کچھ پیش کیا تھا وہ سوائے جادوگری کے اور کچھ نہیں تھا، لیکن موسیٰ جو لے کر آئے وہ جادو نہیں ہے، کوئی اور شے ہے۔ اور سپونٹینیسلی جو ہے ان کا یہ ری ایکشن، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ بات اس فرعون کے لیے کسی طرح قابل قبول نہیں تھی۔ ایک تو سب سے پہلے اس نے دیکھ لیا کہ اس نے جو یہ پورا اتنے ملک کے اندر جو ہے وہ ڈھنڈورا پیٹ کر تمام جادوگروں کو، بہت ہی علم والے جادوگروں کو اکٹھا کیا تھا، اور تمام کے تمام یہاں ناک آؤٹ ہو گئے،
یہ تو ان کی جادوگری اور ان کا سحر اور ان کی جو نظر بندی تھی سب غائب ہو گئی۔ تو اس کی وجہ سے جو اس کے اندر ایک غصہ پیدا ہوا کہ کیا معاملہ ہوا، گویا کہ اس نے جتنا بھی جو معاملہ اس کی طرف سے جو ایفرٹ کا ہوا تھا وہ زیرو ہو گئی۔ اور اس کے سب پر مستداد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ جادوگر ایمان لے آئے۔ اب اس کی وجہ سے جو اس کے اندر تلملاہٹ پیدا ہوئی ہے اور جو اس کے اندر ایک غضب کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، لہذا اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے اس نے جو کہا، پہلے تو فوراً ایک شاطرانہ چال کھیلنے کی کوشش کی۔ اس نے خود اس نے اہتمام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی خواہش تھی کہ کوئی جشن کا دن ہو، تمام لوگ موجود ہوں، ممکن ہے ہزاروں کا مجمع وہاں موجود ہوگا، اور ان سب کے سامنے فرعون جو خدائی کا دعوے دار تھا، ایبسولوٹ اتھارٹی تو میرے پاس ہے، اس کی ناک کٹ گئی۔ اس کی تو ناک کٹی نہیں گئی بلکہ زمین پر رگڑی گئی، اور اس سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ تمام جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ اب اس سے زیادہ جسے آپ کہیے بدبختی اور اس سے زیادہ کسی کی فرسٹریشن اور مایوسی کی جو ہے انتہا ہو نہیں سکتی، لیکن اس میں بھی اس نے عقل اور شعور کا جو ہے جسے آپ ہوش کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، فوراً ایک چال چلی۔ اس کے ایول جینیس ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑا مظہر ہے، اس لیے کہ اب وہ سوائے اس کے، ایک تو یہ تھا نا کہ وہ منہ چھپا کر رونے لگتا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں تو کچھ اور سوچنے لگا تھا، لیکن اس نے فوراً اپنے اندر جو ہے اپنے حواس کو مجتمع کیا اور اس کے بعد الزام لگایا کہ معلوم ہوتا ہے یہ جادوگر موسیٰ کے ساتھ پہلے سے ملے ہوئے تھے۔ دیکھیے یہ اس کی ذہانت کا ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ فوری طور پر وہ حواس باختہ نہیں ہوا، اس نے اپنے آپ کو پوری طرح سٹینڈ رکھا ہے اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ کہ میں اپنی اتھارٹی والا جو بھی میرا ایک تصور ہے اس کے اوپر قائم ہوں، لیکن اس نے پورا کا پورا ملبہ جو ہے الٹنے کی کوشش کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہ جادوگر آپس میں ملے ہوئے تھے، اور یہ ان کی اصل میں نورا کشتی تھی، یہ ملی بھگت تھی کہ جس کا نتیجہ یہ نکلا۔ ورنہ کہ کیسے ممکن ہے کہ یہ معاملہ ہو سکتا، ہمارے وہ جادوگر کے جن کا آباء و اجداد سے وہ پیشہ چلا آ رہا ہے، وہ بڑے سٹرونگ قسم کے جادوگر تھے، اور وہ اس طرح بالکل ہار مان لیں، اور صرف ہار ہی نہ مانیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تو القی السحرۃ ساجدین، تو تمام جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بے ساختہ سجدے میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمین۔ اب یہ الفاظ ان کے نوٹ کر لیجئے، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، گویا کہ اب تک جو ہم سے خطائیں ہوتی رہیں، جو فرو گزاشتیں ہوتی رہیں، جو گناہ پر ہم قائم رہے، اس سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ جادو کرنا یہ حرام ہمارے دین میں تو ہے ہی، لیکن کسی بھی مذہب میں یہ اچھا نہیں سمجھا گیا، اس لیے کہ جادو کرنا گویا کہ اپنے آپ کو کوئی نفع بخش چیز پہنچانا نہیں ہوتا بلکہ دوسرے کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ جس طرح آج بھی آپ حضرات نے اکثر و بیشتر جو عامل ہوتے ہیں، جو کاہن ہوتے ہیں، ان کے انٹرویوز پڑھے ہوں گے، تو وہ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ان میں 90% وہ ہوتے ہیں کہ جو دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی جسے آپ کہیے کہ گندی ذہنیت کی جو انعکاس ہوتا ہے ان کا یہ معاملہ، کہ ایسے لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کے لیے وہ کام بھی کرتے ہیں، جنات کے ذریعے مدد لیتے ہیں، کوئی جادو سفلی علوم ہے، کوئی ٹونے ٹوٹکے ہیں جسے آپ کالا جادو کہہ لیں، یا اس قسم کی تمام چیزیں، ان کے اندر اثرات تو ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ اس زمانے میں بھی لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ کام بہت برا ہے، کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا، جو بنیادی اخلاقیات ہیں انسان کے اندر، جس کی بنیاد پر کسی دوسرے کے ساتھ جو ہے اس نے سلوک کرنا، وہ اس کی جسے آپ معروف کہتے ہیں اس میں شامل ہے۔ کسی دوسرے کی جان لینا ہے، اس کو نقصان پہنچانا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہمیشہ سے ناپسندیدہ سمجھی گئیں، اور اس زمانے میں یہ تھا، لہٰذا ان لوگوں نے فوراً یہ کہا قالوا آمنا برب العالمین، جادوگر جو ہے بے ساختہ انہوں نے ایمان کا جو ہے وہ اقرار کیا ہے، سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس رب العالمین کا کہ جس کا تعارف موسیٰ نے کروایا تھا۔ وہ پوری آیات اپنے ذہن میں پھر تازہ کر لیجیے جن پر سے ہم ہو گزرے، جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، جس نے زمین کے اندر قوت نمی رکھ دی ہے، جس نے زمین و آسمان اور اس کائنات کی ہر شے پیدا کی ہے، آسمان سے بارشوں کا برسانے والا بھی وہی ہے، ہواؤں کا چلانے والا بھی وہی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اگر بیمار ہو جائیں تو شفا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور ہمیں کھانے پینے کے لیے کہاں سے آ گئی یہ چیزیں؟ اللہ تعالیٰ نے زمین میں وہ قوت رکھی کہ تمہیں تمام چیزیں فراہم کر دی، تو ہم تو اس رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں جس کا تعارف موسیٰ کروا چکے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، اور یہ رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ اب یہ خاص طور پر دیکھیے کہ مقابلے میں فرعون کے جو خود انا ربکم الاعلیٰ کا دعوے دار، قال آمنتم لہ قبل ان اذن لکم، اس پر فرعون نے فوراً کہا کہ کیا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ تم نے مجھ سے اجازت طلب کی؟ میرے اجازت دینے سے پہلے ہی، مجھ سے پرمیشن لیے بغیر تم ایمان لے آئے؟
اب وہ شخص کے جس کے اندر وہ خناس ہو خدائی کا، اب ظاہر ہے کہ وہ تو سلوک ایسے لوگوں کے ساتھ وہ کرے گا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ جو خوفناک ترین سزا ہو سکتی تھی کسی شخص کے لیے وہ سنا دی اس نے ان جادوگروں کو، جن کے لیے اس نے یہ کہا تھا کہ اگر تم غالب ہو گئے تو ہم تمہیں اپنے بہت مقربین میں شامل کر لیں گے۔ بلکہ اس سے پہلے کی جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں یہ بھی کہا تھا کہ ہم شاید جادوگروں کو اپنا امام مان لیں، لعلنا نتبع السحرہ، ہم تو ان کا اتباع کر لیں گے، انہیں اپنا پیشوا مان لیں گے، انہیں انتہائی مقربین لوگوں میں شامل کر دیں گے۔ لیکن ان کا یہ طرز عمل کہ بے ساختہ سجدے میں گرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا، قال آمنتم لہ قبل ان اذن لکم، تم ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ تم نے مجھ سے کوئی اجازت تو طلب کی ہوتی۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، معلوم ہوتا ہے یہ موسیٰ جو ہے نا یہ تمہارا گرو ہے، کبیر ہے، یہ تم اور ان کی جو ہے تمہارے جادوگروں کی اور موسیٰ کی جو آپس کی کوئی ملی بھگت تھی، کوئی نورا کشتی تھی، یہ ڈرامہ تھا جو تم نے رچایا ہے، اور اب معلوم ہوتا ہے کہ تم سب مل کر جو ہے ہمیں چاہتے ہو کہ یہاں سے بے دخل کر دو، ہمارے اختیارات سلب کر لو، اور موسیٰ اور بنی اسرائیل اور یہ جادوگر مل کر میری سلطنت کے اوپر قابض ہو جائیں۔ اب یہ فوراً ایک الٹی گیم اس نے کھیلی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ اس کی ذہانت جو ہے ایول جینیس ہونے کی بہت بڑی مثال ہے کہ بجائے اس کے کہ جادوگر ناکام ہو گئے اور اس پر مستضاد یہ کہ جادوگر ایمان بھی لے آئے، وہ حواس باختہ ہوتا، اس نے فوراً جو ہے ملبہ الٹ دیا اور کہا کہ یہ جادوگر اصل میں انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، معلوم ہوتا ہے یہ تمہارا گرو موسیٰ ہے کہ جس نے تمہیں ان تمام باتوں کی تعلیم دی۔ یہ پہلے سے پلانڈ تھا، جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے الیکشنز ہو رہے ہیں وہ بھی رگڈ تھے، پہلے سے پلانڈ تھے، معلوم تھا۔ یہ تمام لوگوں کے آنکھوں کے اندر دھول جھونکنے کے لیے سب کچھ یہ ڈرامہ کیا تھا کہ تمام ملک سے جادوگر اکٹھے ہو گئے، لیکن اینڈ اس کا یہ ہونا تھا، یہ پہلے سے بات طے کر دی گئی تھی۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، معلوم ہوتا ہے یہ موسیٰ تمہارا گرو ہے، تمہارا بڑا ہے کہ جس نے تمہیں یہ پلاننگ سکھائی ہے، یہ جادوگری سکھائی ہے، اور اس ہی کی یہ پلاننگ تھی کہ جس کے نتیجے میں یہ معاملہ یہاں تک پہنچا۔ فلسوف تعلمون، اور فوراً اپنے اسی غیظ و غضب کا اظہار کیا، اب وہ وقت دور نہیں ہے، اب تمہارا جو انجام ہونے والا ہے تمہیں معلوم ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ تو معاملہ ہو رہا ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور اس کے دربار میں وہ جو ایک مظاہرہ ہوا تھا، لیکن یہ کہ ہر دور میں جو لوگ بھی حق پر کاربند رہے ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہا، پس زندہ بھی ڈالا گیا، پھر ان کے جو ہے جسے آپ کہیے کہ جسم سے ان کی کھال بھی ادھیڑ لی گئی، ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا، ان کا قتل عام بھی کیا گیا، اور ان کا جرم اگر آپ ٹریس کریں گے تو سوائے اس کے کچھ نہیں تھا کہ حق پر قائم تھے، حق کے علمبردار تھے، حق کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ اور اس معاملے میں تو اللہ کے نبی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے نا یہودیوں کے جو جرائم میں وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ان لوگوں نے کتنے ہی نبیوں کو قتل کیا، حالانکہ نبی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جسے آپ کہیے حجت بن کر آتا ہے نا، رسول تو ہے اس مقام پر کہ جس کو غالب کرنا ہے یا جس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غالب کرنا ہے، تو رسول کی تو لازماً مدد کی گئی، یہ قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا گیا۔ لیکن نبی کا معاملہ تو ایسا نہیں ہوا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جو ہے قتل کر دیا گیا تھا، جو بھی اس وقت رومن امپائر تھا اس کی فرمائش کے اوپر ایک رقاصہ نے اس سے فرمائش کی تھی کہ جب تک یحییٰ کا سر جو ہے کسی تشتری میں رکھ کر تم میری خدمت میں پیش نہیں کرو گے میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی، بس یہی تھی بات۔ اور اس کے نتیجے میں جو فرما روا تھا اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور ایک تشتری میں رکھ کر اس کا سر جو ہے پیش کر دیا۔ یہ بائبل بھی اس پر گواہ ہے، اور قرآن حکیم میں جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ بات آئی ہے کہ ان لوگوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا، لیکن یہ کہ جو سزا اس نے دی ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اب حق کا ساتھ دیا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون فلسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، تمہارا کیا حشر کروں گا میں۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو دونوں کو مخالف سمت سے کاٹوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم تمام لوگوں کو میں سولی پر چڑھا دوں گا۔ اب یہ اس دور کی جسے آپ کہیے کہ انتہائی کربناک قسم کی موت ہوتی تھی کہ کسی شخص کو ایک تو پھانسی کا معاملہ ہے، تختہ دار پر ایک شخص کھڑا کر دیا گیا، ایک رسہ جو اس کے گلے میں ڈال دیا گیا، رسے کے اندر کافی جسے آپ کہیے کہ پلے موجود ہے، جیسے ہی پھٹا نکلے گا تو زور سے جب انسان کا جسم نیچے اس کا مومنٹم ہوگا جس کی وجہ سے اس کی گردن کا منکا ٹوٹ جائے گا، چند منٹ کے لیے جسے آپ کہیے وہ تڑپنا ہوگا اور اس کے بعد ختم۔
لیکن یہ جو سولی پر چڑھانا ہے یہ تو انتہائی، جس کا تصور کرتے ہوئے انسان کے اوپر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے، دایاں ہاتھ کاٹا بایاں پاؤں کاٹا، یا بایاں ہاتھ کاٹا اور دایاں پاؤں کاٹا، اور اس کے بعد لوہے کی جو ہے اپنا لکڑی کی ایک بہت بڑی سلیب ٹائپ سی لے کر اس کو کراس کیا، اور اس کے بعد لکڑی ہی کے میخوں کے ساتھ جو ہے اس کے جسم کو اس کے ساتھ جو ہے گاڑ دیا گیا، اور اس کو بلند جگہ کے اوپر جو ہے پھر لٹکا دیا گیا۔ اب وہ زندہ انسان جو ہے جس طرح وہاں سسک سسک کر مرے گا، وہ پرندے آئیں گے، کوئی پرندہ اس کے سر پر بیٹھا ہے اس کی آنکھ میں چوٹ مال کے، زندہ انسان کے، اور اسی طرح انتہائی جسے آپ کہیے کرب کے عالم میں اس کی جان نکلے گی، اس لیے کہ تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بن جائے، لوگوں کو معلوم ہو کہ کوئی شخص جو ہے، اور اس نے یہ جو سزا سنائی تھی اسی بنیاد پر سنائی تھی کہ آئندہ میری جو قوم میں سے، قبطیوں میں سے اگر کوئی شخص بھی موسیٰ کے رب پر ایمان لانے والا یا موسیٰ کو اللہ کا رسول ماننے والا بنا تو اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا جو آج میں جادوگروں کے ساتھ کرنے چلا۔ قرآن حکیم اگرچہ اس بات کی صراحت نہیں کرتا کہ فرعون نے واقعتاً یہ سزا انہیں دی تھی یا نہیں تھی، لیکن یہ کہ بہرحال بات آ کر جہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا اور جادوگروں کا ذکر آیا، بات آ کر ختم ہو گئی، لیکن اس سے اکثر و بیشتر یہی نتیجہ نکالا گیا کہ ان لوگوں کو وہ سزا دی گئی تھی، اور پھر یہ کہ وہ پھر اپنے انجام کو پہنچے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ان کا مرتبہ تھا، جو ان کا مقام تھا، ظاہر کہ اس سے بڑی شہادت اور حق کی گواہی دیتے ہوئے کسی شخص کی جان کا اس کرب کے عالم میں نکالا جانا، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں بہت ہی بلند درجات ہیں۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ اور تمہاری ٹانگیں جو ہیں، تمہارے پاؤں مخالف سمت سے کاٹوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم تمام لوگوں کو جو ہے سولی پر چڑھاؤں گا۔ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، ان کی استقامت دیکھیے، یہ سزا سننے کے بعد بھی کہیں کوئی ڈگمگاہٹ پیدا نہیں ہوئی، اس لیے کہ حق جب کسی شخص پر منکشف ہو جاتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، آج نہیں مروں گا تو کچھ عرصے بعد مرنا ہی ہے نا، ممکن ہے کہ وہ موت اور زیادہ کربناک موت ہو، اگرچہ انہیں جو نوید سنائی گئی تھی جس موت کی، وہ تو اس وقت کا جو تصور کیا جا سکتا تھا ان میں سب سے زیادہ شدید اور کربناک موت تھی، لیکن عام انسان تو اپنے بارے میں نہیں سمجھ سکتا۔ ممکن ہے کہ آخری عمر جو ہے اس کی کہیں کینسر ڈائیگنوز ہو جائے، اور اس کے بعد آخری چند مہینے اس کے ایسے گزرے کہ جس کا تصور کرتے ہوئے انسان کے اوپر لرزہ طاری ہوتا ہے، ہم میں سے کوئی شخص گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اس میں انسان کے لیے کس قدر ایک نوید جا فضا ہوگی کہ کوئی شخص جو ہے حق کا علم بردار بن کر کھڑا ہو اور اس رستے میں اپنی جان کو قربان کر دے، اور وہ گویا کہ اس نے اس موت کو ترجیح دی ہے اس موت پر جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا نا بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کس مقام پر اس کی موت ہوگی، کن حالات میں ہوگی، کس انداز میں ہوگی، کس کرب میں ہوگی، کس بیماری میں ہوگی، کوئی شخص اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اس وقت بھی جو شخص فرض کیجئے کہ اگر کسی ڈیتھ بیڈ کے اوپر ہے، کیا اسے آج سے 3 سال پہلے معلوم تھا کہ اسے کینسر ہو جائے گا، اور کینسر کے بعد معاملہ اس درجے جو ہے پیچھے چلا جائے گا کہ بالکل ایک جسے آپ کہیے کہ زندہ لاش کی شکل اختیار کر لے گا، کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ تو اس پر ان کا دیکھیے، قالوا لا ضیر، جادوگروں نے کہا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، اب تم نے جو سزا ہمیں سنا دی اس کو ہم قبول کرنے کو تیار ہیں، انا الی ربنا منقلبون، ہم نے تو اپنے رب ہی کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ انقلاب، منقلبون، اب ہمارے اندر انقلاب پیدا ہو چکا، اب ہماری سوچ بدل چکی ہے، اب یہ دنیا کی زندگی، یہاں کی زیب و زینت، یہاں کی راحتیں، یہاں کیا، ہم نے تو تم سے فرمائش کی بھی تھی کہ ہمیں کوئی بہت بڑا ایوارڈ اور تمغہ بھی ملنا چاہیے، اور تم نے گارنٹی دی کی تھی کہ ہم تمہیں جو ہے اپنے مقربین میں شامل کر لیں گے، اب کسی شے کے ہمارے سامنے کوئی وقت نہیں ہے۔ انا الی ربنا منقلبون، ہمیں تو اپنے رب ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، اور ہمیں اپنے رب کی رحمت سے پوری امید ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی اسی سے آپ کہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ جادوگر تھے، انہیں معلوم تھا ان کے جو سیاہ کرتوت تھے، کتنے ہی لوگوں کے اندر انہوں نے جو ہے وہ جسے آپ کہیے کہ جادوگری کے اندر دوسرے کو نقصان پہنچانا مقصود ہوتا ہے، کتنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنے، اور انسان کو تو خوب معلوم ہوتا ہے نا کہ میں نے کتنے گناہ کمائے ہیں، لہٰذا ان کے اندر لجاجت دیکھیے، ہمیں پوری امید ہے اپنے رب سے۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ہم سے جو جو فروگزاشتیں ہوئی ہیں، ہم سے جو جو غلطیاں ہوئی ہیں، جس طرح ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، لوگوں کو، مخلوق کو جس طرح ہم نے تکلیف پہنچائی ہے، ہمیں اپنے رب سے امید ہے، ہمیں اس کی پوری امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں معاف فرما دے گا۔ ان کنا اول المؤمنین، اس بنیاد پر کہ ہم اب ایمان لانے والوں میں پہلے بن گئے۔ اب یہ دیکھیے، یہ وہ کلمہ حق ہے کہ جو ان لوگوں نے کہا ہے
اور اس کے بعد ان کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس بنیاد کے اوپر کہیں کوئی پیدا ہو گیا ہو کہ اب ہم تو ہے دوسرے لوگوں سے بڑے برتر ہو گئے، بلکہ یہ کہ اس کے اندر لجاجت بھی ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران جو ہمارے منتخب نصاب کا بہت اہم مقام ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار تو نے اس کائنات میں کوئی شے عبث اور بیکار پیدا نہیں کی۔ اپنے رب کا ذکر بھی کرتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے۔ گویا کہ اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی ان کے اندر کوئی فرعونیت پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ اصل میں وہ پورا مکالمہ تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا ہوا، جو ہم نے پہلی آیات میں پڑھا، اور اس کے بعد وہ ایک پورا جسے آپ کہیے کہ وہ مقابلہ جو فرعون کے جادوگروں کے ساتھ ہوا تھا، اور اعتراف حق میں اس مقام تک پہنچ جانا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کو اپنا رب بھی مانا، اور پھر یہ کہ وہ سخت ترین سزا جو ہے اس کو بھی جھیلنے سے انہوں نے دریغ نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کی روشنی میں ہمیں حق بات پر ڈٹے رہنے کی، اور اس راہ میں جو بھی تکلیفیں اور جو بھی مصائب آتے ہیں ان کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔